اردو پنجابی بیٹھک کے سال کی آخری نشست میں خوش آمدید۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پرتھ میں جو لوگ ہیں جن کا ادب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، چاہے اردو میں ہے چاہے پنجابی میں، وہ آئیں، بیٹھا کریں، کیونکہ سائنس بے شک ترقی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی وہ ضروری ہے، مگر ادب جو ہے وہ روح ہے۔ ادب جو ہے وہ آپ کو وہ چیزیں دکھا دیتا ہے جو سائنس امیجن بعد میں کرتی ہے، ادب پہلے امیجن کر لیتا ہے۔ تو ہماری اس نشست میں، آج کی نشست میں اوپن فار آل جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں وہ ہے، اور ہم اس کا آج کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تازہ غزل ہے۔ کر کے دیکھا ہے ہر طرح معلوم، کر کے دیکھا ہے ہر طرح معلوم، کر کے دیکھا ہے ہر طرح معلوم، کچھ نہیں کر سکے نیا معلوم۔ کر کے دیکھا ہے ہر طرح معلوم، کچھ نہیں کر سکے نیا معلوم۔ ہم کو اتنی اذیتیں دے کر، ہم کو اتنی اذیتیں دے کر، اور کر لے گا ہم سے کیا معلوم۔ اور جیسے وہ تشدد نہیں کر رہے تھے کہ بتا کچھ اور، تو ہم کو اتنی اذیتیں دے کر ہم سے کر لے گا اور کیا معلوم۔ ہم نے بس جان وار دی اس پر، ہم نے بس جان وار دی اس پر، ہم کو اتنی ہی تھی وفا معلوم۔ ہم نے بس جان وار دی اس پر، ہم کو اتنی ہی تھی وفا معلوم۔ تم ہمیں پوچھتے ہو لوگوں کا، تم ہمیں پوچھتے ہو لوگوں کا، ہم کو اپنا نہیں پتا معلوم، ہم کو اپنا نہیں پتا معلوم۔ کیا دلائل دیں اور منصف کو، کیا دلائل دیں اور منصف کو، جب ہے پہلے سے فیصلہ معلوم، جب ہے پہلے سے فیصلہ معلوم۔ سارے مقتول جانتے ہیں ہم، سارے مقتول جانتے ہیں ہم، اور قاتل ہیں سارے نامعلوم۔ سارے مقتول جانتے ہیں ہم، اور قاتل ہیں سارے نامعلوم۔ اور اس کا آخری شعر ہے کہ ہم کہاں جا کے چھپ سکیں تم سے، ہم کہاں جا کے چھپ سکیں تم سے، تیری یادوں کو ہر جگہ معلوم، ہر جگہ معلوم۔ جہاں بھی جا کے چھپیں گے وہی یادیں آ جائیں گی۔ بہت زبردست۔ ایک ہی پیراگراف پڑھوں گا۔ حبس بہت ہے، آئیے نماز استسقا ادا کریں، اور دعا مانگیں کہ سب جل تھل ہو جائے۔ موچی دروازہ بھی اور تھر کا ریگستان بھی۔ موچی دروازہ پاکستان میں وہاں پہ ایک گراؤنڈ ہے جس میں بہت سی پولیٹیکل موومنٹ شروع ہوئی تھی، اور یہ کہانی کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں جلسہ کرنا تھا تو موچی دروازے میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا، یہ عام طور پہ کیا جاتا۔ حبس بہت ہے، آئیے نماز استسقا ادا کریں اور دعا مانگیں کہ سب جل تھل ہو جائے۔ موچی دروازہ بھی اور تھر کا ریگستان بھی۔ بچے بھاگتے کودتے گھروں سے نکل آئیں، ننگ دھڑنگ پانی اچھالتے، زمین سے سوندھی خوشبو پھیلے، بلوچستان کے کاریز پانی سے بھر جائیں، پنجاب اور سندھ میں نہروں کے ٹیلوں تک پانی پہنچ جائے۔ ٹیل جو ہے نا، ہم سرگودا میں یا ادھر اگر آئیں تو جہاں نہر ختم ہو رہی ہوتی ہے نا، آخری پوائنٹ ایکچولی یہ انگلش کا انگلش کا ٹیل ہے، اور اردو میں جیسے سرگودا میں اننجا ٹیل ایک جگہ، اننجا ٹیل ایک جگہ، تو وہ انگریزی کا ٹیل استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، پنجاب اور سندھ میں نہروں کے ٹیلوں تک پانی پہنچ جائے کہ کسانوں کی فصلیں ہری بھری ہو جائیں۔ کشمیر سے نکلتے دریاؤں میں پانی ہو، سرحد میں بنے ڈیم بھر جائیں، پانی بھی آ جائے اور بجلی بھی، اور کچھ پانی آنکھوں سے بھی بہہ جائے، ندامت کا کہ دامن تر ہو جائیں، دعا پھر ہی قبول ہوتی ہے۔ یہ اس سے ریلیونس بتائیے، یہ کہاں سے ریلیونس جوڑی آپ نے آج کی محفل سے، یا جو ہم باتیں کر رہے تھے؟ اصل میں نا یہ جو، کیونکہ یہ واٹ ٹریگرڈ، ہاں، یہ بیسیکلی جو ہے نا، کیونکہ پیچھے میں نے سیاق و سباق نہیں تھا تو یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ پتہ لگا کہ موچی دروازے لاہور میں ایک پارٹی کے جلسے کو ناکام
کرنے کے لیے پانی سے فیض یاب کیا گیا ہے. مقصد کچھ بھی ہو, میدان بھی خوش ہوگا کہ پیاسے کو پانی تو ملا. اور یہ اصل میں وہاں سے شروع ہوا تھا. اور جو آپ نے کہا کیوں, اس کے لیے ایک پہلے بھی ہے. پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ گیا ہے, مگر اب بھی وقت ہے کہ باقی کو سنبھال لیں اور خود بھی سنبھل جائیں. اور آنکھیں خشک ہیں. اس عورت آمنہ جنجوا کی بات سن کر بھی خشک, جو 2005 سے اپنے شوہر کی تلاش میں کئی صحرا اور دریا پار کر گئی, ننگے پیر, آب لاپا, اور اس کے بچوں کی آنکھوں کے آنسو بھی امید کی ہریالی نہ لائے. ہم گناہ گاروں کی آنکھیں بھی ہی بھر آئیں تو شاید معافی مل جائے, وگرنہ قحط تو جاری ہے ہی. اور شہروں اور دیہاتوں میں بسے بہت سے پیاسے جو کہ زندگی کی تار جوڑے رکھنے کے لیے روز ایک آگ کے دریا سے گزرتے ہیں, پانی کے منتظر ہیں. اور پاکستان بھی منیر نیازی کے الفاظ میں کہتا ہے, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. حبس بہت ہے. آئیے نماز استسقاء ادا کریں اور دعا مانگیں کہ سب جلد تھل ہو جائے. اب سمجھ آ گئی پورے اس, معاف کیجیے آپ نے اصل میں مجھے کہا تھوڑا, تو اس لیے میں نے آخری پیراگراف نکال لیا, لیکن شاید یہ اس کے ساتھ ہوتا تو سمجھ زیادہ بہتر. تو میں ہاں جی. اچھا, تو میں تمہید یہ ہے کہ میں سنتا ہوں اور سننے کے بعد پڑھتا ہوں زیادہ تر. پہلے جب کوئی چیز سن لیتے ہیں, ہاں, اس کے بعد اس کی تلاش, اس کو پھر تلاش ڈھونڈتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں. اور سنتا اس طرح ہوں کہ بھئی غزلیں, قوالیاں اس طرح کر کے. تو اس سال میں نے ایک نئی غزل سنی میر تقی میر کی. اس کا میں نے مطلب, آپ لوگوں نے ظاہر ہے آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے اور وہ ہیں, آپ کو پتہ ہوگا. میر بھی بہت کثیر الدیوان شاعر تھے, اور ان کی بہت ساری, تو ہم لوگ تو اپنے شاید میں اس کا پہلا شعر سناتا ہوں اس کا. شہر و ملکوں میں یہ میر کہاتا ہے میاں, سنا ہے کسی نے؟ پھر مزہ آئے گا, ٹھیک, پھر مزہ آئے گا. اچھا چلیں جی. اچھا, اس میں ایک شعر ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حمدیہ شعر ہے. تو اس کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ وہ شعر پورا 1 سال 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا وہ میرے ذہن میں چل رہا ہے. تو میں اس حساب سے جو ہے نا کچھ میں کہا ڈھونڈوں کہ جو کہ مجھے اور حمدیہ شاعری میں جو مجھے. تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں رومی کی وہی نظم, آپ کی بدولت جو ہم نے پہلی دفعہ سنی تھی, ہر لحظہ یس لبے, وہ کیا تھا, آپ سنائیے. ہاں وہ والا, میں پوری نہیں سنا رہا, میں اس کے 2-3 شعر جو ہیں نا وہ آپ کو سناتا ہوں. پہلے خود کوزا گرو, خود کوزا گرو خود کوزا خود رندک سبوکش, رند سبوکش. اس کی اردو بھی سنا دوں آپ کو میں, ریختہ سے جو ہے نا. وہ خود ہی کوزا ہے, خود ہی کوزا بنانے والا, اور خود ہی کوزا کی مٹی, اور خود ہی رند و میں خوار ہے. چھوٹا جیسے شراب پی جاتی ہے خاص طور سے, ویسے اردو پانی پیے جاتا, پانی بھی پی جاتا ہے. خود برسراں کوزا خریدار برآمد, بشکست رواں شد. خود وہ اس پیالے کا خریدار بن کر آتا ہے اور اسے توڑ کر چلا جاتا ہے. ٹھیک. اس کا دوسرا ایک شعر ہے, نئے کا ہمابود کا می آمد اور می رفت, ہر کرن کے دیدے. ایک منٹ یاد رکھیے گا, یہاں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ نانا کے جو ہے نا, یہ بہت پرانا ایک ہمارے اردو میں بھی آیا ہے, فارسی میں, کہ نانا اس سے شروع ہوتا ہے کہ بھائی نانا تو لوگ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایسا ہے. تو وہ نئے جو ہے, نئے قرن جو ہے وہ ابھی پچھلے کہیں کہاں پہ بیٹھا تھا میں, تو بات ہوئی کہ ٹائم کی بات ہوئی کہ سال 2 سال 10 سال صدی
صدی کیا ہے, تو میں نے کہا صدی سے اوپر کیا ہے, تو کسی کو پتہ نہیں تھا. تو قرن جو ہے 500 سال کو کہتے ہیں اردو میں. نئے نئے کے ہمو بود کہ می آمد اور می رفت ہر قرن کے دیدے تا عاقبت آشکل عرب وار برآمد دارائے جہاں شد. تو اس کے اردو میں ہے نہیں یہ وہ تھا جو ہر صدی میں آتا اور جاتا رہا اور آخر کار وہی عربی صورت میں ظاہر ہوا اور دنیا کا مالک بن گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آخری جو اس میں سے میں نے کیا تھا, نئے کے ہمو بود کمی گفت ان الحق در صورت الہی. در صورت منصور, در صورت منصور وہ آئے گا نہیں, یہی منصور ہے. اچھا چلو. نئے کے ہمو بود کمی گفت ان الحق در صورت الہی منصور نبود آن کے برا آن دار برآمد ناداں بگما شد. ناداں بگما شد. اچھا, اس کی ترجمہ ہے نہیں وہ ذات تھی جو خدائی آواز میں ان الحق کہتی تھی, وہ منصور نہ تھا جسے دار پر چڑھایا گیا اور جاہلوں نے گمان کر لیا کہ وہ وہی ہے. نہیں منصور حلاج کی بات ہے. یہ ایک I don't know if it was a fact or it's a mythical. I think it's a fact. فیکچوئل ہے. صوفی ٹریڈیشن میں اس کا بہت منصور جو تھے, منصور حلاج ایران کے ایک وہ تھے نا, صوفی تھے, بیسیکلی فلاسفر, جیسے فلاسفر کہہ سکتے ہیں. وہ انہوں نے اتنا زیادہ قریب ہو گئے اللہ کے کہ وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان الحق کہ میں خدا ہوں. بٹ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو کہتا ہوں, میں جو کرتا ہوں وہ خدا کی مرضی سے ہے, میری مرضی نہیں ہے اس میں کچھ. تو جو میں کر رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں, وہ خدا کی ہی آواز ہے, اور اسی لیے وہ انہوں نے کہنا شروع کیا ان الحق. اس پہ خیر وہ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ, وہ جو کہ اسلام کی ہسٹری میں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس میں لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز, پہلے ان کو سب سے پہلا کام کیا گیا کہ جی مولویوں نے کہا کہ جی یہ تو کافر ہے, واجب القتل ہے. تو ان کو جو ہے نا اس حساب سے سزائیں دی گئیں, بڑا ان کو تشدد, صحیح والا تشدد. ان کو مطلب حکایت یہ بھی ہے کہ ان کو ہفتوں سولی پہ دار پہ لٹکا کے وہ شہر میں سینٹر میں رکھا گیا تھا. بٹ وہ انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی. ہاں, پھر آخر کار وہی ہوا تھا, پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. کیا اچھا جنہوں نے دار پہ منصور کو کھینچا, کیا اچھا جنہوں نے دار پہ منصور کو کھینچا, کہ خود منصور کو تھا مشکل جینا رات داؤں کا. تو اسی کانٹیکس میں ایک دوسرے ناز خیالوی صاحب کی جو ایک مشہور نہیں ہے, ناز خیالوی, کون سے بلا ناز خیالوی جو ہے نا وہ ایک ہی چیز سے مشہور ہیں, وہ دل نو سوچ وچار بڑے نے. نہیں, اس سے بھی زیادہ تم ایک گورکھ دھندا. ناز خیالوی جو ہیں یہ تاندلیاں والا کے رہنے والے تھے, اور ان کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی زیادہ, لیکن ان کی جو پوئٹری ہے وہ بہت ہی کمال کی پنجابی پوئٹری. تو اس کا جو ایک بند کافی بڑا ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں بہت زیادہ سنتا ہوں اس کو, وہ میں آپ کو. نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو, جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو. کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی, کبھی ہیروں کبھی مٹی میں ملا دیتے ہو. زندگی کتنے ہی مردوں کو عطا کی جس نے, زندگی کتنے ہی مردوں کو عطا کی جس نے, وہ مسیحا بھی صلیبوں پہ سجا دیتے ہو. خواہش دید جو کر بیٹھے سرے طور کوئی, خواہش دید جو کر بیٹھے سرے طور کوئی, طور ہی
برکت جلی سے جلا دیتے ہو. یہ ہمارے ہاں جو ہے مسلمانوں میں ایک وہ ہے کہ حضرت موسیٰ جو ایک پہلے نبی تھے، وہ اللہ میاں کو دیکھنے کے لیے ایک پہاڑ پہ گئے تھے. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ اچھا تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، جب انہوں نے اپنی دکھائی تو وہ پہاڑی جل کے تباہ ہو گیا تھا. تو اس کی طرف اشارہ پھر سے ذرا پڑھیے. کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو سرما جو ہے نا ہاں وہ جان میں ڈالتے ہیں وہ نار نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل. نار نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل، خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو. چاہے کنعاں میں پھینکو کبھی ماہ کنعاں، چاہے کنعاں میں پھینکو کبھی ماہ کنعاں. یہ حضرت یوسف کا جو کنواں تھا نا جس میں انہیں ڈال دیا گیا تھا. نور یعقوب کی آنکھوں کا بجھا دیتے ہو. یعقوب کے بیٹے سے، والد سے. والد سے وہ غم سے اندھے ہو گئے. دیکھے یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخرکار شہ مصر بنا دیتے ہو. بیچ کرو بیچ کر جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، بیٹھ کر دل میں انالحق کی صدا دیتے ہو. یہ پھر بھیا بیٹھ کر دل میں انالحق کی صدا دیتے ہو. خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر. خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو. اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواہ بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو. پھر آخر میں سب سے اس کا اس بند کا کلمنیشن ہے وہ یہ ہے، خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو. تو یہ بڑی لمبی نظم ہے. اس کے پہلے آپ نے اس کے وہ کیا پڑھا تھا؟ کون سا عنوان کے طور پہ؟ یہ تمہیں گورکھ دھندا ہو. تو یہ مطلب بڑی لمبی ڈیٹیلڈ نظم ہے، لیکن اس میں وہ موڈ یہی رہتا ہے اس کا مطلب. تو آخر میں جو نصرت فتح علی نے گائی ہے نا، گائی بھی خوب، بہت لوگوں نے گائی ہے، بہت خوب. تو جس شعر سے میں متاثر ہو کے یہ سارا میں نے کیا ہے وہ میر تقی میر کی ایک غزل ہے، شہر و ملکوں میں جو یہ میر کہاتا ہے میاں، ملکوں میں جو یہ میر کہاتا ہے میاں، دیدنی ہے بہت مگر کم نظر آتا ہے میاں. یہ اس کا پہلا شعر ہے، مگر کم نظر آتا ہے میاں. یہ سننے والی ہے سر، یہ آپ کو میں سناتے ہیں. بٹ جو شعر جس کا حاصل غزل شعر ہے نا وہ یہ ہے، عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل. عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل، ہائے کیا صورتیں پردے پہ بناتا ہے میاں. اس شعر سے ہائے کیا صورتیں پردے پہ بناتا ہے. مطلب جو یہ آپ کو مجھے جو بہت پسند آیا یہ، اور اس سے متاثر ہو کے میں نے جو یہ تو وہ ہے کہ عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل. یہ جو ہے نا پہلا مصرع اس کا، وہ اس کا کوئی مجھے کیا کہتے ہیں مقابل نہیں ملا ابھی تک. تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. ہائے کیا صورتیں پردے میں بناتا ہے. تو یہ جناب ہماری طرف سے ہجرت کی بات آئی تو وہاں سے یہ ہے بیسک بنیادی طور پہ یہ کہانی جو ہے فوج کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، اور فوج میں بھی جو لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اپنے گاؤں اپنے علاقے سے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں. سیاق و سباق تھوڑا سا ایک دو شروع کے پیراگراف پڑھ لیتا ہوں اور پھر میں ہجرت کی طرف آؤں گا.
اگر آپ بیوروکریٹ یا ریٹائرڈ فوجی کے پاس بیٹھیں تو آپ کو علم ہوگا وہ تو ماضی میں جی رہا ہے. اس کے پاس آپ کو سنانے کے لیے اپنی نوکری کی کہانیاں ہوتی ہیں. وہ کہانیاں سناتا ہے بے دریغ، بے بریک، بے حساب، بے جواب، بے خواب. بے خواب. آپ کا سننا ضروری نہیں، ہوں ہاں کرنا بھی ضروری نہیں، آنکھ ملانے کی بھی ضرورت نہیں. کان کھجائیے، بیزاری کا اظہار کریں، ماتھے کو رگڑیں، کچھ کر لیں. ماضی میں سانس لیتا حال سے بے خبر ہی رہتا ہے. کہانیاں دو اقسام کی ہیں. اگر کہانی سنانے والے کا عہدہ چھوٹا رہا ہو تو وہ بڑے عہدے داروں سے کہانی شروع کر کے اپنے تک لائے گا. جیسے جیسے کہانی سنانے والے کا عہدہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی کہانیاں تیزی سے اپنی جانب آتی ہیں، اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ کہانی سنانے والا اپنے ہی گرد والہانہ رقص کر رہا ہوتا ہے، دیوانہ وار ناچتا ہے. یہ چھپ دکھاتی طوائف نہیں ہوتی بلکہ وقت کا مارا حقیقت سے فرار مانگتا ناچار نچیا ہوتا ہے. ایسا ناچنے والا جو اپنا تماش بین بھی خود ہی ہے. یہ زندگی کا رقص نہیں بلکہ حسرتوں کا ناچ ہے. مور کا سنا ہے کہ پنکھ پھیلائے ناچتے اپنے پیروں کو دیکھ کر روتا ہے. یہ نچیا اپنے ماضی کو یاد کر کر کے روتا ہے. ہائے گئے وقت نچایا کر کر تھیا تھیا. وہ جو جی سر کی مداح کا خوگر رہتا ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد وقت کی تبدیلی دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے مگر مانتا نہیں. اس انکار سے وہ اپنا سراب خود تراشتا ہے اور اس کی پیاس اسے ناچنے پر مجبور کرتی ہے. وہ اپنا خدا خود ہوتا ہے، خود کو سجدہ کرتا ہے. وقت اور مقام سے قطع نظر اپنے خود تراشیدہ بت کے سامنے حالت سجدہ میں پڑا رہتا ہے. اب یہ جو کہانی لکھنے والا ہے یہ چھوٹے عہدے کا ایک اہلکار ہے، تو اس میں وہ بات کہتا ہے اور اس میں 2 پیراگراف مزید میں پڑھوں گا. فوج میں وہ یہ کہتا ہے کہ مختلف لوگوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، ہر آدمی کے مختلف نام ہوتے ہیں اپنے، اور نام ہی بتا دیتے ہیں آدمی کو. میں اگر آپ کو 3-4 صحیح نام لوں جو رکھے گئے ہیں تو مجھے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ وہ بندے کون ہیں. شبیر اینجل. شبیر اینجل صاحب ایک بہت مشہور آدمی ہیں، ایئر کموڈور شبیر نام تھا ان کا، اور انہوں نے راشد آباد کے نام سے ایک شہر بنایا جس میں بہت لوگوں، اور یہ نام ان کا شبیر اینجل صاحب کا یہ نام اس وقت سے ہے. یہ تو ان کا بیٹا شہید ہو گیا جس کا نام راشد تھا، اور اس کے نام پہ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کتنا بڑا کام کیا. میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، وہ پورا شہر ہے، ایک ریلوے اسٹیشن ہے. یہ کس جگہ انٹیریئر سندھ میں کسی جگہ پہ ہے، اور کیڈٹ ایک کالج ہے. تو یہ ایک نام میں نام بدل دیتا ہوں کسی وجہ سے، ایسے ہی نام شبیر اینجل کا نام ان کے نام کے ساتھ ہے. اسلم ٹوکا. اب اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صاحب کیسے، میں نے نام ویسے بدل دیا ہے ایکچولی. تو یہ اس طرح کے نام. تو یہ سوال ہے یہ نام کیسے آتے ہیں. سب سے پہلے جانیے کہ عموماً یہ نام 2 طریقوں سے آتے ہیں. فوجی بیرک میں جائیں تو لائن میں بستر لگے ہوتے ہیں، لوہے کے فریم کی چارپائیاں جو فولڈ ہو جاتی ہیں،
उन पर बिछी चादरें, एक तरफ सरहाना और पाइंती पर मौसम के लिहाज से चादर, खेस या रजाई तह करके पड़ी होती है। तकिए के गुलाफ पर की गई कढ़ाई किसी रिश्ते या किसी बनते रिश्ते का वास्ता लिए परदेश में शब को साथ होती है। तो वो वहां पर जो तकिया लिलाफ होता था वो पर्सनल लाते थे लोग, बदल लेते थे, सरकारी होता है लेकिन जरूरी नहीं है क्या। चारपाई के पैरों के नीचे एक लोहे का ट्रंक पड़ा होता। यह ट्रंक फौजी के साथ उसके नसीब की मानिंद साथ साथ चलता है। इस ट्रंक के ऊपर फौजी का नाम मोटे हरूफ में लिखा होता है। नाम के साथ कभी यूनिट का नाम और कभी आबाई इलाके का नाम खुशखत लिखा होता है कि बैरक में कोई ना कोई बचपन में सरकंडे की कलमों और तख्तियों की मश्क से गुजरा होता है। सरकंडे की कलम, लकड़ी की तख्ती और गाचनी की डल्ली, आमियों से दिल लगाएं तो खसूसियत अता होती है। इन नामों के आखिर में खुद चुने अजाफी नाम भी दर्ज होते हैं। ये कैसे नाम? तो ये खुद चुने हुए होते हैं, कुछ नाम लोग देते हैं, कुछ खुद चुने होते हैं। इन नामों के आखिर में, यानी कि जो ट्रंकों के ऊपर लिखे होते हैं, इन नामों के आखिर में खुद चुने इजाफी नाम भी दर्ज होते हैं। परदेसी, पंछी, जख्मी वगैरह। अमूमन ये नाम एक उदासी की फजा ओढ़े होते हैं। हिजरत चाहे रिज़्क़ के लिए हो, चाहे आर्जी हो, चाहे बेनाम से गांव से रौनक भरे शहर की जानिब हो, एक बेकली की चादर ओढ़े होती है। एक बेकली की चादर ओढ़े होती है। यहां से ये पंजाबी गजल है। मेरा झगड़ा मंग दे नाल, मेरा झगड़ा मंग दे नाल हल हो जांदा वंग दे नाल। मेरा झगड़ा मंग दे नाल हल हो जांदा वंग दे नाल। मसला सिर्फ अना दा है, मसला सिर्फ अना दा है, हल नहीं होना जंग दे नाल। मसला सिर्फ अना दा है, हल नहीं होना जंग दे नाल। घर विच ढेर हथियारां दा, घर विच ढेर हथियारां दा रुल गए भुख ते नंग दे नाल। घर विच ढेर हथियारां दा रुल गए भुख ते नंग दे नाल। निक्की जही तू हाँ कर दी, निक्की जही तू हाँ कर दी, तू हाँ कर दी, दिन ते रातां लंघ दे नाल। और जे तू ओनू छड्डना नहीं ते, जे तू ओनू छड्डना नहीं ते सानू भी तू टंग दे नाल, सानू भी तू टंग दे नाल। मैं भी इश्क दा डंगिया वां, मैं भी इश्क दा डंगिया वां, पुछना रिश्ता चंग दे नाल। गोरा लीकां खिचदा ना, गोरा लीकां खिचदा ना, पंजे दरिया लंघदे नाल, पंजे दरिया लंघदे नाल। और भावें ना ही कर दिंदा, भावें ना ही कर दिंदा, गल ते करदा टंग दे नाल, गल ते करदा टंग दे नाल। और आखिरी शेर है कि अफजल जहर दा भरिया वां, अफजल जहर दा भरिया वां, मर नहीं सकदा डंग दे नाल। मर नहीं सकदा डंग दे नाल, मर नहीं सकदा डंग दे नाल। वाह जी वाह। एक होर है पंजाबी ਇਹਦੇ 'ਚ लिखी सी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਝੰਗ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ जंग के साथ कौन सा वो हीर है, हीर तो जनाब की नहीं वो सियालां दी सी, ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਝੰਗ ਦੇ ਸਿਆਲ। ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਮਾਤੀਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਲੀਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਲੀਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਝੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਚਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ कच्चे घड़े पे, कच्चे घड़े वो सोनी महिवाल वो अलग है। हाँ, वो हीर रांझा अलग है। हाँ, हीर रांझा अलग। रांझा था वो जंग का था। हाँ, रांझा नहीं था जंग का, हीर जंग। रांझा जो है ना, पूछना के पास एक जगह है तख्तदार, उधर का, उधर से गया था। ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਚਰਾਈਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇੜੇ। हाँ, ये जो तेरा मसला है,
ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਵਾਂ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਮਸਲਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵਾਂ, ਦੌਲਤ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵਾਂ, ਦੌਲਤ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲੇ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮਸਲੇ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਕਰਾਰ ਲੱਭਾਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਰਾਰ ਲੱਭਾਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕਰਾਰ ਲੱਭਾਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਲੱਭੋ ਨਾ ਅੱਬਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਭੋ ਨਾ ਅੱਬਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਯਾਰ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜੋ ਯਾਰ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਅਫਜ਼ਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے کہ شہر بشہر سگے زمانہ ہے، ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ دو تین پیراگراف ہیں جی آپ کی اجازت سے، اور یہ ہے کہ ہجرت کی جب بات ہوئی ہے، ہجرت لیکن آپ کے پاس کچھ یادیں رہتی ہیں، تو میرے ذہن میں ٹنڈو آدم کی اولین یاد میرے نانا کی چارے کی دکان ہے۔ ایک طرف ایک کتر مشین تھی جس میں ایک جانب سے مکئی کے سب پودے ڈالے جاتے تھے، اور کتر مشین کے گول پہیے کے ہینڈل کو گھمایا جاتا تھا تو دوسری جانب سے کٹا ہوا سب چارہ نکلتا تھا۔ اسے کپڑے کی چادر یا بوری میں ڈال کر گدا گاڑی والے لے جاتے تھے، اکثر اونٹ والے بھی آتے، اونٹ کو دکان کی ایک جانب بٹھاتے اور چارہ باندھ کر اونٹ پر لادتے اور چل پڑتے۔ میری فرمائش اور نانا کی سفارش پر اکثر مجھے گدے اور اونٹ کی سیر کا موقع مل جاتا، ورنہ میں دکان کے کونے میں پڑے مکئی کے پودوں میں سے کوئی نرم چھلی ڈھونڈ رہا ہوتا۔ ان پودوں کے تنے میں ایک نرم گلی بھی ہوتی، جسے دانتوں میں رکھ کر دبائیں تو رس چھوڑتی، وہ مل جاتی تو پنجاب سے آیا یہ بچہ بہت خوش ہو جاتا۔ زندگی میں بہت کچھ پایا، انعام، فتح، کامیابی، جیت۔ بعض کے لیے بہت محنت کرنا پڑی، بعض بخشش کے طور پر خود بخود جھولی میں آن پڑا۔ ہنسے، خوشی منائی، ناچے، مبارکبادیں وصول کیں، مگر وہ مکئی کے پودے تھے ڈھونڈ کر پانے والی گلی کی خوشی کچھ عجب تھی، کسی کامیابی نے ویسی مسرت نہ دی۔ عرصے بعد یہ سمجھ آئی کہ جب آپ کی زندگی کا کینوس محدود ہوتا ہے تو برش کا ایک ہاتھ ہی آپ کو مکمل گل رنگ کر جاتا ہے۔ زندگی بھی کیا کتر مشین ہے، لمبے تڑنگے بانکے ادھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ جو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، زندگی کے پہیے کی زد میں آئے تو کٹے چارے کی مانند ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر ان میں وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنا اندر سبز رکھا کہ کسی کے کام آتے رہے۔
یہ میں نے اپنی والدہ پہ لکھا تھا. ماں جی آخری وقت تک خدمت کی بدولت سرسبز تھیں. آخری وقت تک مجھے ان کے پاس آ کر وہی خوشی کا احساس ہوتا تھا جو بچپن میں سبز چارے سے رس بھرے ٹکڑے کے ملنے سے ہوتا تھا. نانا کی دکان کے ساتھ والی دکان آٹا چکی کی تھی. ایک مشین جسے جب چلایا جاتا تو خوب شور ہوتا, پٹے چلنے لگ جاتے. مشین پر ایک جانب اوپر بہت بڑا ٹین کا بنا چوکور سا ڈبہ تھا جس میں گندم کے دانے ڈالے جاتے, اور دوسری جانب ٹین ہی کی بند ایک تنگ ہوتی چوڑائی سے سفید آٹا نکلتا. پھٹتی سے اس کے نیچے بوری لگائی جاتی جس کے بھرتے ہی اسے تیزی سے دوسری خالی بوری سے تبدیل کر دیا جاتا. چکی پر کام کرنے والوں کے کپڑے, بال, چہرے سب آٹے سے سفید ہوئے ہوتے اور تمام فضا گرم تازہ آٹے کی خوشبو دے رہی ہوتی, ایک سوندھی خوشبو. مجھے یہ کام کرنے والے ہمیشہ سفید روحیں لگتی, سفید شلوار قمیض, سر پر سفید کپڑا باندھے محنت کش. گندم کوئی اتنا سستا سودا بھی نہیں تھا کہ جس کے لیے جنت چھوڑی گئی. آٹے کی خوشبو کا مقابلہ صرف بارش کی خوشبو کرتی ہے. جب کوری زمین پر بارش کے قطرے گرتے ہیں تو وہ خام خوشبو اٹھتی ہے کہ اعلیٰ بنائے گئے پرفیوم بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. گرم آٹے کی خوشبو ہو یا مٹی کی, دونوں خام میں خالص, بغیر کسی ملاوٹ کے, کسی سنگھار کے بغیر, کسی دکھاوے کی بیساکھیوں کے بغیر. ٹنڈو آدم میرے لیے ہمیشہ ایسے ہی خالص رہا, کورا, مٹی کی بنی سراہی کی مانند جس کا پانی عجب مسرت دیتا ہے. ٹھنڈا میٹھا, مٹی کی خوشبو لیے ٹھنڈا ٹھار پی لینے کے بعد خصوصاً شکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ حلق سے نیچے جاتا پانی ہی جسم کے روئیں کو شکر میں مصروف کر جاتا, بن کہے کسی عقلی تقاضے سے ماورا. احساس کے معنی محسوس کرنے ہوں تو کسی سراہی کا ٹھنڈا پانی پی کر دیکھیں. تو یہ اصل میں مجھے دونوں چیزیں یاد ہیں کیونکہ میں چکی سے آٹا بہت. اوکے, تو عنوان ہے جی گیز. He sat there gazing outside the window. The scene outside hardly resembled the scene inside his head. Outside it was quiet. Outside there was peace, there was order. Inside just turmoil and chaos. Rays of sunlight fell upon his face, causing a sense of drowsiness, a fake escape, a peaceful slumber. He opened the window to be one with nature, hoping it would comfort him. He was met only with hopelessness. Quite heavy. He sat there gazing outside the window. He sat there and he saw. He saw the flock of birds as they flew across. He saw the white clouds line up in the vast sky. An infinite blue, bright and clear, seemingly pleasant, unlike the ground below. Oblivious to the chatter around him, oblivious to his surroundings. The sound of chalk as it tapped away on the board, the clicking of pens and the rustling of pages. Oblivious to all, he didn't have anything, he didn't have anyone. He didn't have an illness, he didn't have a disability, yet what he had suffered was the worst of sufferings. He sat there gazing outside the window. A slight breeze blew past. In such a poetic setting, he let his mind roam, and then he was gone, like an eagle soaring the high skies, powerful and mighty, like a young gazelle leaping through the African savanna. Free and joyful, his mind raced. It raced thousands of miles away,
Across the Atlantic, he saw the giant waves come crashing down, showing no mercy to anything with their grasp. The writer was just here. Okay. He sat there gazing outside the window. His body was here, yet his mind wasn't. His mind was off somewhere into the distance. He arrived at a foreign land, a land he recognized too easily. The striped flag, the pin star, the flood of people, their mouth wide, faces filled with joy, like a prized possession. Children held on to their parents. Women walked around, now liberated. Buildings towered above, making a seemingly giant species seem like ants. He saw the twinkle in their eyes, the smile tugging at the corner of their lips. He saw their happiness, their love. Embodied within the masses, he saw everything he had lost. He sat there gazing outside the window. He saw the furnished rooms, the packed schools, the lit fireplaces, the healthy families. His hazel eyes numb with tears as he relived his cherished memories. Afraid someday his mind would betray him and he did forget. He relived the memories through the pain, the hardship. His eyes now glistening, he wept. He wept silently and he cursed his misfortune. Not a sound escaped his tongue, yet his eyes said 1,000 words. They say that eyes are a window to a person's soul. One look into his eyes, and one would see his soul ripped into shreds, its fragments scattered across the vast, desolate land, some buried under the earth, others seemingly invisible. His eyes shifted color from green to brown, back and forth as the sunlight danced across his face, unaware of the mood. He sat there gazing outside the window. He grieved the fallen ones, the lost loved ones. He mourned the lost opportunities, the lost times. All he had to hold on to were the memories. Pulling himself together, he once again became aware of his surroundings, of the fresh cement, the dust in the air, the whirring of the only fan, the continuous chatter heard across the room. Looking across the green room, his mind escaped. It escaped to lush green trees, running sweet streams. His hazel eyes longing, wishing for this moment to never end. He sat there gazing across the room. The children sat in numbers, pens ready, smiles wide, too ignorant to understand the complexity of the situation. His mind flashed to his childhood, when he too was expectant. He too dove head in to tackle the world, to delve into the vast chasm of knowledge. The bottomless pit, yet here he was, at the bottom, facing reality. He sat there gazing outside the window. Afghanistan, the country had suffered, but the people had suffered worse. His ears perked up at an all too familiar sound. The sweet whistle, the sonic boom as this aircraft bird flew above, poised like an experienced hunter, arm ready, finger on the trigger, weapon loaded. He sat there gazing, and then his gaze turned lifeless. Looking into his own eyes, one could see the star twinkle, for his suffering had ended. There he sat gazing, his body this time present together with his mind. Sunlight seeped through the roof as he looked around at the breathtaking beauty which encircled him. He sat there gazing at paradise.